فال آف سنگاپور، سقوط سنگاپور۔ سنگاپور کا جزیرہ کوئی 20 میل لمبا اور 10 میل چوڑا ہے۔ خشکی سے اس کا رابطہ ایک 1100 گز لمبے راستے سے قائم ہے۔ جزیرے کے جنوبی کنارے پر سنگاپور شہر ہے۔ یہاں کی آبادی ملائی اور چینی لوگوں پر مشتمل تھی۔ شمالی کنارے پر برطانیہ کی شاہی بحریہ کا اڈہ تھا، جو اس وقت فوجی نقطۂ نگاہ سے دنیا کا مضبوط ترین مورچہ تھا۔ اتحادی سنگاپور کے دفاع کے بارے میں ضرورت سے زیادہ مطمئن تھے۔ کسی حد تک یہ بات درست بھی تھی۔ آبی راستے سے سنگاپور تک پہنچنا واقعی ناممکن تھا، لیکن شاید فوجی جرنیلوں کو اس بات کا احساس نہیں تھا کہ جوہور تک پہنچنے والی فوج خشکی کے راستے سنگاپور کے دفاع کو مشکل بنا سکتی ہے۔ جاپانی جوہور پہنچ کر قدم بقدم اتحادی دفاع کو تہس نہس کرتے ہوئے سنگاپور کے دروازے پر دستک دے رہے تھے۔ وہ اس علاقے کے چپے چپے سے واقف تھے۔ بائسکلوں اور موٹر سائیکلوں پر انتہائی دشوار گزار جنگلوں میں راستے تلاش کرتے وہ راتوں رات کہاں سے کہاں پہنچ جاتے تھے۔ اتحادی اپنی دفاعی لائنوں کو پیچھے ہٹاتے، جاپانی ان سے چھینی ہوئی کشتیوں اور سمندری سفر اختیار کرتے اور اتحادیوں کے عقب میں پہنچ جاتے۔ برطانوی شاہی بحریہ کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ اتحادی طیارے دور دور تک دکھائی نہیں دیتے تھے۔ جاپانی سیلِ تن کی طرح بڑھتے چلے آ رہے تھے اور سنگاپور کا رستہ بستہ شہر بے خبر تھا۔ برطانوی فوج شہریوں کو لوٹ مار، قتل و غارت اور عصمت دری کے تحفے بخش رہی تھی۔ انہی حالات کی سنگینی کا احساس نہیں تھا۔ برطانوی کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل پرسیول کی بے فکری کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ 1941 کے کرسمس سے ایک دن پیشتر اس نے شمالی ساحل کے دفاعی انتظامات کے بارے میں کوئی حکم نامہ جاری نہیں کیا۔ برطانوی وزیر اعظم ونسٹن چرچل سنگاپور کی تشویشناک صورتحال سے تقریباً بے خبر تھے۔ جب علاقے کے سپریم کمانڈر جنرل ویول نے اس جانب ان کی توجہ دلائی تو وہ چونک گئے۔ انہوں نے اپنے چیف آف اسٹاف کو فوراً ایک طویل ہدایت نامہ ارسال کیا، جس کا لب لباب یہ تھا: خشکی کی جانب سے ہمارا دفاع بہت کمزور ہے۔ یہاں کسی مضبوط ٹھکانے کا نہ ہونا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ جوہور کے مکمل طور پر تسخیر ہونے سے پہلے ہی ہمیں سنگاپور کے دفاع کو مضبوط بنا لینا چاہیے۔ اس کے لیے خشکی کے راستے پر زیادہ سے زیادہ توپیں لگائی جائیں۔ ان مقامات کو جہاں دشمن کے اترنے کا خطرہ ہے تباہ کر دینا چاہیے۔ جوابی حملے کے لیے تیار رہا جائے اور جزیرے کے مردوں کو دفاعی کاموں میں حصہ لینے کا شوق دلایا جائے۔ میں سنگاپور جزیرے اور شہر کو جاپانیوں پر قبضے میں دیکھنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ سنگاپور کے دفاع کے لیے آخری گولی اور آخری آدمی تک لڑا جائے۔ ونسٹن چرچل کا یہ مکتوب جب سنگاپور پہنچا تو وقت بہت تھوڑا رہ گیا تھا۔ ہنگامی طور پر شہر کی آبادی کو متوقع حملے کے لیے تیار کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن کوئی خاص کامیابی نہیں ہوئی۔ یوں بھی شہر میں جاپانی تاجروں کا ایک ایسا طبقہ موجود تھا جو حملہ آوروں کی راہ میں آنکھیں بچھانے کو تیار تھا۔ یہ لوگ بڑے وسائل کے مالک تھے۔ انہوں نے عام شہریوں میں بددلی پھیلا دی تھی۔ چند دن بعد جوہور مکمل طور پر جاپانیوں کے قبضے میں چلا گیا اور آخری اتحادی سپاہی بھی پسپا ہو کر سنگاپور واپس آ گیا۔ سپریم کمانڈر ویول مورچہ بند ہو کر جاپانیوں کو زیادہ سے زیادہ دور رکھنے کے حق میں تھے۔ ان کا خیال تھا اس دوران امریکی کمک پہنچ جائے گی اور موسم بھی جوابی حملے کے لیے سازگار ہوگا۔ دوسری طرف جاپانی کمانڈر یاماشیتا بھی صورتحال سمجھ رہا تھا۔ یاماشیتا کی اصل منزل آسٹریلیا تھی۔ وہ سڈنی اور برسبین پر نظریں لگائے بیٹھا تھا، لیکن اس کے لیے اسے پہلے سنگاپور سے دو ہاتھ کرنے تھے۔ یاماشیتا کو یہ بھی معلوم تھا کہ اگر وہ سنگاپور پر قبضہ کرنا چاہتا ہے تو اسے جلدی کرنا ہوگی۔ اسے معلوم تھا کہ اس کے پاس سپاہیوں کو کمک پہنچانے والے راستے بہت طویل اور سامان حرب
وہ خرد و نوش کی ترسیل غیر یقینی ہے۔ اگر سنگاپور کی دفاعی فوج کو اس بات کا پتہ چل جاتا کہ جاپانیوں کے پاس فی سپاہی 100 گولیوں سے زیادہ نہیں تو شاید وہ اتنی جلدی ہتھیار نہ پھینکتی۔ جاپانی جوہر سے آگے سنگاپور کی طرف پیش قدمی شروع کر چکے تھے۔ اتحادیوں نے پسپائی کے دوران 70 فٹ چوڑے خشکی کے راستے پر بنا ہوا ایک اہم پل تباہ کر دیا۔ جاپانی کچھ دیر کے لیے ٹھٹکے، لیکن جب انہوں نے جائزہ لیا تو پتہ چلا پل کا ملبہ پانی کے نیچے صرف 4 فٹ کی گہرائی پر ہے۔ فوج اس ملبے پر چل کر بآسانی دوسری طرف اتر سکتی ہے۔ جاپانی کمانڈر یاماشیتا نے اپنی نگرانی چوکی سلطان آف جوہر کے محل میں ایک اونچے مینار پر قائم کی تھی۔ یہاں سے پورا میدان جنگ اس کے سامنے تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ فضا میں جاپانی جہازوں کی حکمرانی ہے اور نیچے برطانوی اور آسٹریلوی فوجیں بڑی افراتفری میں دفاعی مورچے تعمیر کر رہے ہیں۔ سپریم کمانڈر ویول اس وقت سنگاپور میں نہیں گیا تھا۔ جاپانی حملے کو روکنے کی تمام تر ذمہ داری جنرل پرسیول کے کندھوں پر تھی۔ جنرل پرسیول وزیر اعظم چرچل کے اس خیال سے متفق نہیں تھا کہ جاپانیوں کو جزیرے میں اترنے دیا جائے اور بعد میں انہیں گھیر کر نقصان پہنچایا جائے۔ اس صورت میں انہیں خود اپنا بحری اڈہ تباہ کرنا پڑتا تاکہ دشمن کے قبضے میں نہ چلا جائے۔ اس بحری اڈے کو بچانے کے لیے اتحادی فوج نے بے پناہ قربانیاں دی تھیں۔ جنرل پرسیول کا خیال تھا کہ اگر اس نے بحری اڈے کو تباہ کرنے کا حکم دیا تو سپاہیوں اور شہریوں کا مورال جو پہلے ہی نہ ہونے کے برابر تھا بالکل ختم ہو جائے گا۔ چھوٹی چھوٹی جھڑپوں کے دوران ہی 20 جنوری کو سپریم کمانڈر ویول دفاعی انتظامات پر پرسیول سے بات کرنے کے لیے سنگاپور پہنچے۔ برطانوی جنرل کے پاس اس وقت 85,000 سپاہی تھے، جن میں سے 70,000 لڑاکا فوجی تھے۔ اس کے مقابلے میں جاپانی فوج کی تعداد 30 اور 50,000 کے درمیان تھی۔ فضا میں انہیں اتحادیوں پر قدرے برتری حاصل تھی۔ صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد ویول نے خیال ظاہر کیا کہ انہیں اپنی بہترین فوج کو شمال مغربی کنارے پر رکھنا چاہیے۔ پرسیول اس کے برعکس بہترین فوج کو شمال مشرق کی طرف متعین کرنا چاہتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ جاپانی اسی جانب سے چڑھائی کریں گے۔ وقت نے ثابت کیا ویول کا خیال درست تھا۔ کئی دن کی مسلسل بمباری اور فائرنگ کے بعد جاپانی شمال مغربی محاذ سے جزیرے پر چڑھ آئے۔ یہاں موجود آسٹریلین بریگیڈ نے ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، لیکن آسٹریلوی بریگیڈ سے ایک زبردست غلطی ہوئی۔ ساحل پر نگرانی کے لیے ان گنت سرچ لائٹیں لگائی گئی تھیں۔ ہائی کمان کی طرف سے آسٹریلوی سپاہیوں کو حکم تھا کہ لائٹس بجھی رکھیں تاکہ دشمن ان کی پوزیشنوں کا اندازہ نہ کر سکے۔ لائٹس صرف اس وقت جلائی جائیں جب ہائی کمان کا حکم جاری ہو، لیکن توپ خانے کی شدید گولہ باری سے سارا مواصلاتی نظام درہم برہم ہو گیا اور آسٹریلوی سپاہیوں کو روشنیاں جلانے کا حکم نہ دیا جا سکا۔ آسٹریلوی اپنے طور پر بھی صحیح فیصلہ نہ کر سکے۔ سرچ لائٹس جو حملے کو روکنے میں نہایت مفید کردار ادا کر سکتی تھی بجھی رہی۔ گھٹاٹو تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دشمن نے اپنی پوزیشن مستحکم کر لی اور آسٹریلوی بریگیڈ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگا۔ رات 3 بجے کے قریب جاپانی جزیرے میں 4 میل تک اندر آ چکے تھے۔ جنرل پرسیول کو جب یہ خبر پہنچی تو اس کا رنگ اڑ گیا، لیکن اب تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد پتہ چلا کہ جاپانی فوج کئی اور جگہوں سے بھی جزیرے پر چڑھ آئی ہے۔ مواصلاتی نظام غیر مؤثر ہونے کی وجہ سے اگلے محاذ پر لڑنے والے سپاہی سراسیمگی کا شکار ہو گئے۔ گھیرے میں آ جانے کے خوف سے وہ پوزیشن چھوڑ کر پسپا ہونے لگے۔ سنگاپور کا دفاع ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد شہر جانے والی سڑک جاپانی ٹینکوں کے نیچے تھی۔ ساحلی لڑائی کا فیصلہ چند گھنٹوں میں ہو گیا تھا، لیکن جاپانیوں نے اپنے مورچے مضبوط کرنے میں کئی گھنٹے صرف کیے۔ جوہر سے ساز و سامان پہنچنے کے بعد کوئی 35,000 جاپانی فوجی جزیرے پر چڑھ آئے۔ آسٹریلیا کا 22واں اور 27واں بریگیڈ مزاحمت کر رہا تھا۔ ایک موقع ایسا آیا کہ انہوں نے تیل کے بڑے بڑے ٹینکوں کو دلدلی علاقوں کی طرف خالی کر دیا اور دور تک پھیلے ہوئے تیل کو آگ لگا دی۔ سینکڑوں حملہ آور جاپانی زندہ جل گئے اور جزیرہ
کچھ وقت کے لیے حملہ آوروں سے محفوظ ہو گیا۔ اس کا انتقام جاپانیوں نے گرفتار شدہ 200 زخمی فوجیوں کو قتل کر کے لیا۔ یاماشیتا کی قیادت میں جاپانی فوجیں آہستہ آہستہ سنگاپور شہر کی طرف بڑھتی رہیں۔ برطانوی شاہی فضائیہ شہر کو اس کے حال پر چھوڑ کر کسی دوسرے محاذ کا رخ کر چکی تھی۔ سنگاپور کا گنجان شہر اب جاپانی بمباروں کا تختہ مشق تھا۔ جزیرے پر ہر طرف موت رقصہ تھی۔ لوگ پناہ کے لیے ادھر سے ادھر بھاگتے پھر رہے تھے۔ شہر کے گلی کوچوں میں بمباری سے ہلاک ہونے والوں کے ڈھیر لگے تھے۔ 10 فروری کو سپریم کمانڈر ویول آخری بار سنگاپور آیا۔ اس نے ایک جوابی حملے کے لیے فوج کو تیار کرنا چاہا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ سپاہیوں کے حوصلے پست تھے، وہ جزیرہ چھوڑنے کی فکر میں تھے۔ چرچل نے ویول کو پیغام بھیجا کہ اس کی اطلاعات کے مطابق سنگاپور میں 1 لاکھ فوج اور وافر گولہ بارود موجود ہے۔ اگر انہوں نے جاپانیوں سے شکست کھائی تو یہ برطانوی افواج اور سلطنت برطانیہ کے لیے بہت بڑا دھچکا ہوگا۔ اگر آدمی گاجر مولی کی طرح کٹتے ہیں تو انہیں کٹنے دو، لیکن جزیرہ بچنا چاہیے۔ فوج نے گاجر مولی کی طرح کٹنا قبول نہیں کیا۔ سپاہ میں انتہائی بددلی پھیل چکی تھی۔ آپس میں پھوٹ کے علاوہ وہ شہریوں کے ساتھ بدسلوکی کے بھی مرتکب تھے۔ بعض اخباری نمائندوں نے انہیں سنگاپور بندرگاہ پر عورتوں سے جھگڑتے دیکھا۔ وہ سنگاپور سے روانہ ہونے والی آخری کشتیوں پر جگہ حاصل کرنا چاہتے تھے۔ جاپانی اب کسی بھی لمحے شہر میں داخل ہوا چاہتے تھے۔ شہر کے گورنر سر تھامس نے حکم دیا کہ شہر میں موجود شراب کے تمام ذخیرے خالی کر دیے جائیں۔ مقصد یہ تھا کہ حملہ آور فوج نشے میں چور ہو کر قتل و غارت گری کا ارتکاب نہ کرے۔ پرسیول کے حکم کے مطابق ملٹری نرسنگ سروس کی تمام اراکین کو کشتیوں کے ذریعے شہر سے نکال دیا گیا تاکہ جاپانیوں میں قید میں جانے کی ذلت سے بچ جائیں۔ اس سے پہلے سنگاپور کے مضافات میں ایک اسپتال پہ قبضے کے بعد جاپانی سپاہیوں کے ایک ٹولے نے تمام مریضوں اور اسٹاف کو سنگینوں سے چھلنی کر دیا تھا۔ جاپانی فوج شہر کو چاروں طرف سے گھیر چکی تھی، لیکن پرسیول شاید کسی معجزے کا منتظر تھا۔ اس نے ہتھیار نہیں ڈالے۔ پھر ایک دن اس کے اعصاب جواب دے گئے۔ اس نے ہزاروں بھوکے پیاسے زخمی شہریوں کے لیے شکست تسلیم کر لی۔ وہ 11 فروری کا دن تھا۔ اس دن چینی نئے سال کی خوشی مناتے ہیں۔ ایک جاپانی جہاز نے برطانوی ہیڈ کوارٹر کے نزدیک ایک پارسل گرایا۔ اس پارسل میں ایک خط بھی تھا جس میں لکھا تھا، میں تمہاری شجاعت کی قدر کرتا ہوں، تاہم تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ ہتھیار ڈال دو۔ یہ نامہ جاپانی کمانڈر یاماشیتا کی طرف سے تھا۔ پرسیول جانتا تھا کہ شہر کے اندر صرف 1 ہفتے کی خوراک اور 1 دن کا پانی ہے۔ شہر کے سہمے ہوئے در و دیوار اس کی نگاہوں میں گھوم گئے۔ 55 سالہ جنرل اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ یاماشیتا کے سامنے ہتھیار ڈالنے جا رہا تھا۔ جنگ بندی کے معاہدے پر جب دستخط ہو گئے تو جاپانی کمانڈر کی آنکھوں میں اطمینان کی چمک آئی۔ بعد میں اس نے اپنی ڈائری میں لکھا، سنگاپور پر میرا حملہ ایک دھونس کے سوا کچھ نہیں تھا۔ میرے ساتھ صرف 30,000 کی نفری تھی۔ میرے ہر جوان کو 3 اتحادی سپاہیوں کا سامنا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ اگر سنگاپور کی لڑائی نے طول کھینچا تو ہمیں بری طرح شکست ہوگی۔ یہی وجہ تھی کہ ہتھیار رکھوانے میں جلدی کی گئی۔ میں اس بات سے سخت خوف زدہ تھا کہ کہیں برطانوی جرنیل میری فوج کی حالت زار اور کمک کی مشکلات سے باخبر ہو کر گلی کوچوں میں لڑنے کا فیصلہ نہ کر لیں، لیکن شکر ہے کہ انہوں نے ایسا نہیں کیا اور میری دھونس کارگر رہی۔